میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنے شارٹ نوٹس پہ آج چھٹی کے دن آپ لوگ تشریف لائے، اور میں اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کیونکہ جو کچھ آپ نے کل تمام چینلز نے دکھایا گورنر ہاؤس میں، جو کل واردات ہو رہی تھی، مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ان مافیاز کے لیے ایک لمبی اسٹرگل کی. اور اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میڈیا اور ہمارا جو ہے ایک پارٹنرشپ رہی ہے ہمیشہ اس تبدیلی اور نظام کی بہتری کے لیے. آپ کے ساتھ ہم نے مل کے، میں نے آزاد میڈیا کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اسی شہر میں ہم نے سڑکوں میں ڈنڈے بھی کھائے ہیں، تھانوں میں بند بھی ہوئے ہیں، ہمارے ساتھی جیلوں میں بھی بند ہوئے ہیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بغیر کسی پریشر میں آئے کل بڑا جس طرح سے دکھایا ہے سب کچھ، وہ اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. دوستو، گزارش یہ ہے کہ ظاہر میری ایک پہلے اس گورنر ہاؤس میں جب آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا، ایسی یہاں اس دربار ہال میں میری اوتھ ٹیکنگ تھی. اس سے پہلے ظاہر ہے آپ میری ایک شناخت تھی، ایک سیاسی پارٹی کے حوالے سے میری ایک شناخت تھی، ایک جدوجہد رہی ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے ایک بڑی وفاداری کے ساتھ سیاست کی ہے 7 سال. میں اپنی کوئی یہاں پہ اگر آج گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی دہاڑیاں لگانے کے لیے یا کوئی اپنے کوئی اور معاملات سیدھے کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. جو ایک ذمہ داری ہے اس کے مطابق اس کو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے پہلے دن جب میں نے آفس ٹیک اوور کیا، آپ میری چیف سیکیورٹی اور باقی میرے عملے سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے ان کو واضح طور پہ کہا کہ اب میرے اوپر ذمہ داری ہے کانسٹیٹیوشنل آفس کی. آج میں نے کورٹ پہ اپنے وہ پارٹی کے جھنڈے کے لیے پاکستان کا جھنڈا لگایا. آج میں کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے. میں نے اپنے عملے سے کہا کہ کسی بھی جماعت سے کسی کا تعلق، کوئی ایم این اے ہو، ایم پی اے ہو، سینیٹر ہو، ورکر ہو، کوئی عام شہری ہو، میرے سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی کام ہے، سب کے لیے میرے گورنر ہاؤس کے دروازے کھلے ہیں ہمیشہ 24 گھنٹے. آپ کے سامنے کچھ دن پہلے آپ کو وہ ایک تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، گیٹ پہ آپ لوگوں کو روک لیا گیا جب مجھے اسد عمر صاحب اور شفقت محمود صاحب یہاں پریس کانفرنس کرنا چاہتے تھے. میں نے ان سے معذرت کر لی کہ پہلے یہاں پہ کیا ہوتا رہا اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن میرے ہوتے ہوئے یہ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی کا پارٹی آفس نہیں بننے کا. آج تقریباً مجھے آلموسٹ 1 مہینہ ہو گیا اس آفس میں، اور میں جس دن سے وہ کہتے ہیں نا کہ سر منڈاتے ہی جو ہے اولے پڑ گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہوئے. پہلے 2-3 دن جو تھے وہ ظاہر ہے ایز اے گورنر کی جو بریفنگس تھیں کہ کیا جو اسٹاف بریفنگ تھی اس میں لگا رہا. ان دا مین ٹائم پنجاب کے اندر ایک نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن کا آغاز ہو چکا تھا، پروسیس انیشیٹ ہو چکا تھا. میں نے اس کو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دا پروونس اس کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا، مانیٹر کیا. اس معاملے کو سارا جب میں نے خود اپنے طور پر تحقیق کی، کیونکہ میرے اس گورنر کے آفس ہولڈ کرنے سے کچھ چند دن پہلے یہ سلسلہ جہاں سے سارا شروع ہوا تھا وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے استعفے سے ہوا. بہرحال آج 2-3 اہم ایشوز ہیں جس پہ تفصیلی آپ سے بات ہوگی، اس لیے میں آپ ذرا حوصلے سے اور میری گفتگو جو ہے کوشش کروں گا جتنا بریفلی میں بات کر سکوں. سب سے پہلے آتے ہیں کہ کل یہاں پہ واردات ہو گورنر ہاؤس. یہ گورنر ہاؤس جو ہے گورنر کا آفیشیل ریزیڈنس بھی ہے اور آفس بھی. میں اس کو بطور ایک ریزیڈنس نہیں استعمال کر رہا کیونکہ میری اپنی ایک پالیسی، اپنا کہہ لیں اس کو اپنا گھر ہے، کینٹ میں وہاں رہتا ہوں اور صرف آفس ورک کے لیے یا لوگوں سے جو میل ملاقات ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ آتا ہوں. کل جب صبح میں نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہتا ہوں کہ میں گھر جاتا ہوں تو پروٹوکول کی گاڑیاں بھی صبح واپس آ جاتی ہیں، سوائے آفیشیل ورک کے میں نہیں استعمال کرتا. جب میں نے صبح آفس آنا تو میں نے ملٹری سیکرٹری سے اپنے کہا کہ جی مجھے میری گاڑی بھیج دیں. تو انہوں نے کہا جی نہ ہم باہر جا سکتے ہیں نہ آپ اندر آ سکتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں. میں کہا کیا؟ میں نے کہا ٹی وی لگا کے دیکھیں. میں نے صبح اٹھا تھا، میں پروسیس ہوتا رہا، لیٹ بیٹھے رہے آفس. میں نے لگایا تو دیکھا کہ نا میرے گورنر ہاؤس کے باہر 1400 آپ لوگوں نے رپورٹ کیا کہ 1,500-2,000 پولیس والا جو ہے پنجاب پولیس کا جو ہے اس نے گھیراؤ کیا ہوا گورنر ہاؤس کا. اس کے بعد کیونکہ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے کے جانا چاہتا ہوں.
جب 16 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر، اس الیکشن کے بعد مجھے رات کو ڈپٹی اسپیکر کال کرتے ہیں کہ سر میں نے آپ کو انٹیمیشن بھیج دی ہے، حمزہ شہباز جیت گیا اور میاں صاحبان کی خواہش ہے کہ ان کے بیٹے کا جو حلف کی تقریب ہے وہ گورنر ہاؤس میں۔ اب گورنر ہاؤس ہے، یہ میرا ایک آفیشل ریزیڈنس ہے، آفس ہے، کسی آئین کی کتاب میں کسی عدالتی حکم کے اندر یہ نہیں لکھا کہ سی ایم کا جو ہے حلف جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں ہوگا۔ یہ میری اپنی ذاتی ایک ثوابدید تھی جس پہ میں نے اس کو، جب مجھ سے میرے پرنسپل سیکرٹری نے آ کے اجازت مانگی تو میں نے فوراً کہہ دیا کہ بالکل، کیونکہ میں اتنا نہ تنگ نظر ہوں نہ اتنا کم ظرف ہوں کہ میں اس پہ کہتا کہ نہیں، اگر ان کی ایک خواہش ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سرکاری جگہ ہے، اچھا ایک ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، ایک ہیریٹیج ہے، وہ اگر کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ تو کوئی بات نہیں، میں نے اجازت دے دی۔ اب رات کو جب اس دن پھر جب سارا آپ کی میڈیا ساری رپورٹ سامنے آئی اور میں نے سیکرٹری پنجاب اسمبلی سے رپورٹ طلب کی آپ کے سامنے، آپ کو یاد، اور میں نے ان کو پابند کیا کہ صبح، کیونکہ اگلے دن 8 بجے کا ٹائم تھا ان کا، میں نے اس کو 12 بجے تک پابند کیا کہ مجھے رپورٹ کریں۔ ان کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے میں نے 17 تاریخ کو یہیں پہ پریس کانفرنس میں سارے حالات آپ کے سامنے رکھے۔ اس کے بعد کسی طور پر بھی ان کا حل برداری جو ہے وہ کسی طور پر بھی آئینی یا قانونی نہیں رہی تھی، لہٰذا ان سے معذرت کر لی گئی کہ آپ اپنا یہ ٹینٹ یہاں سے اکھاڑیں۔ ڈی سی لاہور کو کہا گیا، انہوں نے وہاں سے اکھاڑے، اور اس ساری تقریب کے لیے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو اپنا لان دے سکتا ہوں، 1 روپے کا بھی فنڈ نہیں ہے آپ کی یہ ساری اس تقریب کے لیے، اس لیے جو کرنا ہے آپ نے اپنے خرچے پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کری، گورنر ہاؤس اس کے لیے 1 روپیہ آپ نہیں دے گا۔ اچھا وہ جب اٹھا کے لے گئے، اس کے 2 دن بعد پھر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ایڈوائس بھی تھی، وہ حکم نامہ نہیں تھا کیونکہ آئینی طور پہ عدلیہ جو ہے گورنر کو جو ہے اس کو آفس کو آرڈر نہیں کر سکتے، اس طرح ایڈوائس تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے فوراً آ کے پھر لگانا اجازت مانگی، میں نے پھر اجازت دے دی۔ ظاہر ہے وہ غیر آئینی کام تھا، وہ تو حلف ہونا ہی نہیں تھا، پھر 2 دن انتظار کر کے پھر وہ کھاڑ کے لے گئے۔ پھر پرسوں رات کو جسٹس جواد صاحب کا جو فیصلہ آیا، اس کے بعد کہ جی اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ حلف لے گا، میرے پاس پھر پرنسپل سیکرٹری آیا کہ جی آپ، میں نے کہا بالکل آپ لگائیں، اگر عدالت کا حکم ہے اور وہ اسپیکر صاحب آ رہے ہیں تو آپ ضرور لگائیں۔ یہ بات ہے جب 8:15 میں فیصلہ آیا تھا، 8:15 ساڑھے 8 ایسے کوئی ٹائم تھا، 8:15۔ اس کے بعد میں نے پھر اگین میرے پرنسپل سیکرٹری نے مجھ سے کہا کہ جی اب اجازت ہے، میں نے کہا ہاں بالکل اجازت ہے، آپ لگائیں۔ لیکن جب میں نے اپنے اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے یہ سارے جب بھی یہ سارے چل رہی تھی صورتحال، تو اس میں میں نے پھر اپنے آئینی ماہرین سے، اپنی لیگل ٹیم سے مشاورت کی اور ہم نے فیصلہ کیا، جب لیٹر آن فیصلہ ہوا لیٹ نائٹ، کہ ہم لیٹر میں نے لکھا اسپیکر کہ جناب یہ ساری صورتحال ہے جو استعفیٰ چیف منسٹر کا، جس کے بیس کے اوپر سارا یہ ایکٹیویزم چل رہا ہے، تو یہ صورتحال ہے۔ جب وہ لیٹر میں نے جاری کر دیا تو اس کے بعد یہ تقریب جو تھی یہ جعلی وزیر اعلیٰ کو غیر آئینی طور پہ حلف برداری تقریب تھی۔ میں نے اپنے پرنسپل سیکرٹری کو، ملٹری سیکرٹری کو بڑا کلیئرلی آرڈر کیا اور ان کو ایکسپلین کیا کہ وجہ کیا، اب ہم اس قسم کی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں دے سکتے گورنر ہاؤس میں کسی غیر آئینی غیر قانونی کام کی۔ ویسے انہوں نے آنا ہے یہاں سیر سپاٹا کرنا ہے، چائے پینی ہے، ضرور آئیں، یو آر دا موسٹ ویلکم، لیکن اس کے لیے اجازت نہیں۔ مجھے یہ کہا گیا کہ جی صبح آپ فکر نہیں کر رہے، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوگی ہے ڈی سی سے، اور صبح سحری تک یہ سارا وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ لاہور، کیونکہ انہوں نے لاہور میں کہا تھا، لاہور میں اور بڑی سرکاری جگہیں، نوے شہر، یہ کیا ہے لاہور میں نوے شہرہ جو ہے وہاں پہ اچھا خاصا ارینجمنٹ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم اگر آپ نے کرنا بھی ہوا تو ہم کر لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ صبح کی تو صورتحال میں نے آپ کو بتا دی، جب میرا یہاں پہ پورا انہوں نے اس کو ہوسٹیج بنا لیا، ہوسٹیج رکھا، میں نے آئی جی، اب میرے ملٹری سیکرٹری نے آئی جی سے، چیف سیکرٹری سے بار بار کہا کہ آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں یہاں پہ، اگر جس طرح یہ میڈیا چل رہا ہے اور یہ پولیس آپ نے باہر کھڑی کی ہے، لاہور کے کئی زندہ دلان ہیں لاہور کا، بلکہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ جس طرح انہوں نے مجھے میسیجز کیے، کالز کی، پورے پنجاب سے کئی ینگسٹرز ہیں جو آنا چاہتے تھے کہ سر آپ ہمیں ایک دفعہ اشارہ کریں، ہم ان کو تو ادھر ہی ان کی آج طبیعت صاف کرتے ہیں، یہ گیٹ سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں نے ان کی منت ادا کی اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ریکویسٹ کو مانا، کیونکہ یہ لوگ چاہتے یہ تھے کہ اس قسم کے کوئی چیپ پولیٹیکل سٹنٹس ہوں یہاں پہ، جو یہ 2 دن پہلے انہوں نے کوسار مارکیٹ میں کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ
ڈپٹی اسپیکر کے اوپر جنہوں نے حملہ کرایا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اس کا بھگت بھی لیا انہوں نے خود. بہرحال میں اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتا تھا. کوئی نہ آپ میں سے کئی میڈیا کے دوستوں کو میں نے اس چیز کی علم ہونے کیونکہ میں کوئی ایسی سنسنی نہیں پھیلانا چاہتا تھا. آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، پھر جب ایک چیز نکل جاتی ہے تو پھر اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ذمہ داری کے ساتھ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہتے ہیں کہ اتنی توفیق عقل دی کہ ہم نے اس چیز کو روک لیا کہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہوتی صوبے کے اندر. اب آتے ہیں اصل اس سارے پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے 12 کروڑ جس کی آبادی ہے اس کے اندر جو یہ کانسٹیٹیوشنل ایمپاس جو ایک سیاسی ایک ہیجانی کیفیت ہے ایک مہینے سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون سے کردار ہیں جو اس میں انوالو رہے ہیں؟ تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ استعفیٰ، یہ فتنہ ہے. یہ فتنہ ہے وہ استعفیٰ جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک غیر آئینی غیر قانونی استعفیٰ جو آئین کی جو شک ہے، چلائیں ذرا آرٹیکل 135 کیا کہتا ہے؟ 130 وہ 5 نہیں 8 سب کلوز 8 پڑھیں جی اس کو ذرا. The Chief Minister may by writing under his hand address to the governor resign his office. اب یہ سمپل انگریزی ہے اور اتنی چھوٹے سے اس آئین کی شک کو پڑھنے کے لیے آپ کو بڑی بڑی ڈگریاں نہیں چاہیے. ایک عام فہم بندہ بھی جس کو تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ کتاب پڑھ کے اس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. یہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ 2 ریکوائرمنٹس کہ وزیر اعظم پاکستان جو گورنر جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے اس کو ایڈریس ہوگا اور ہاتھ سے لکھا ہوگا. کسی طور پر بھی اس کو جو ہے آئینی اور قانونی کہا جا سکتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. چلائیں ذرا اعتزاز احسن صاحب جو آپ ہماری عدلیہ آزادی موومنٹ کے سب سے زیادہ جو لیڈنگ اور بڑے سینئر لائر ہیں پاکستان کے، ان کا ذرا کلپ سنائیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ آئینی قانونی طور پہ صحیح ہے. آواز اونچی کریں نا. دوبارہ سنائیں، اونچا کریں. اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا پورا کسی نام کا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹائپ کیا ہو اور اس سے آپ گردن کروا دیں یا ٹائپ کیا ہو اور بیچ میں چھوٹے لوگوں کے راستہ نمبر کرانا اور نام میں کرانا وہاں سے بھرا ہو گئے نہیں. ان لوگ استعفیٰ جو ہے گورنر کا یا دوسرے کا یا ایم ایل اے کا ایم پی اے کا سینیٹر کا یا پھر سینئر عہدیدار ہے اور بھی عہدیدار ہے پریزیڈنٹ کا اسپیکر کا، وہ لکھنے والے کے اپنے ہاتھ میں نہ ہو. ایک ہے وہ نے اگر تو اپنے ہاتھ میں لکھا ہوا مکمل لکھا ہوا ہاتھ میں سارا مضمون بھی جناب وہ جو مانوان لکھے گا جناب یہ نام کے لے کے آپ کی دفتر تک اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ استعفیٰ نہیں ہو سکتا. یہ آئین اس کے بارے میں آرٹیکل 130 ایک نمبر 8 سے بڑی بات ہے. اچھا، جب یہ اس استعفیٰ جب میں گورنر آفس آیا تو میں نے یہ فائل نکلوائی ریزگنیشن کی، کیونکہ جب میں گورنر بننے سے کچھ 4 دن پہلے جب یہ سارا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد نون لیگ کے انتہائی سینئر جو قائدین ہیں، میں خواجہ سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب اینڈ رانا ثناء اللہ صاحب جو خود بھی وکیل ہیں ماشاء اللہ سے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. ذرا وہ سن لیتے ہیں. پنجاب کے استعفے کو درج کیا ہمارے قانونی ماہرین کی نظر میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان ملتان صاحب کا استعفیٰ غیر آئینی اور وہ استعفے کو منظور کرنے کا حکومت پنجاب کا جنرل نوٹیفکیشن سب غیر قانونی ہے اور آئین کی آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 8 کی وائلیشن. دیکھ لیا آپ.
مجھے بھی یہیں سے پتہ چلا تھا کہ یہ کیا واردات ہے. خیر جب میں نے گورنر بن کے فائل منگوائی اور باقی یہ بات تو کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. میں نے جو ہے اب ظاہر ہے جو گورنر میں نے اپنے اسٹاف سے بھی پوچھا کتاب دیکھی ہے گورنر کو کیا کرنا چاہیے اسی سچویشن میں. اس میں مجھے کتاب بھی کہتی تھی کہ تم نے ایڈوکیٹ جنرل سے اوپینین لینا چاہیے اس کا. میں نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو لکھا اور کہ مجھے اس پہ رائے دیں. آپ سب کے پاس کاپیز آ گئی ہوں گی, ان کی رپورٹ جو ہے اس کاپیز آپ کے پاس پہنچ. آپ کو یاد ہے جو ہے 17 تاریخ کو جو پریس کانفرنس کی تھی میں نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا, کھل کے اس پہ بات نہیں کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کیا ہوا وہ کیا ہے. ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جب میں بات کرتا ہوں کہ تو گورنر جو ہے صوبے کا کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. جتنے آئینی ادارے دوسرے وہ اس گورنر پنجاب کے ماتحت آتے ہیں آئین کے مطابق. تو ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جتنا باقی ادارے گورنر ہاؤس کے اور گورنر کے کردار پہ بڑا کنسرن شو کیا پچھلے ہفتے 10 دن میں کہ گورنر کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے, اسی طرح مجھے بھی بڑا کنسرن تھا کہ یہ جو میرے ماتحت آئینی ادارے ہی کر کے رہے ہیں. میں نے کوشش کی کہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں جس سے ان کی سبکی ہو, اور میں نے ان کو پورا ٹائم دیا کہ وہ اپنا کورس آف ایکشن ٹھیک کریں. بات یہ کہ جو کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بھی وجہ سے چاہے کمپرومائز ہوں, کسی پریشر میں آ جائیں یا کسی وجہ سے بھی ہو, وہ جب کوئی ایسی غلطی یا حماقتیں ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں کسی سے کسی بھی ادارے میں بیٹھے ہوئے تو اس کی سزا اس پورے ادارے کو بھگتنی پڑتی ہے. آج آپ میڈیا کے دور ہیں, میڈیا کے لوگ ہیں زیادہ اس چیز کو بہتر سمجھ سکیں گے. آج پاکستان جو ہے 5th جنریشن ہائیبریڈ وارفیئر کی زد میں ہے. آج گولی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی, صرف ایک میسج چلانا پڑتا ہے تو پورے آگ لگ جاتی ہر طرف. اور پچھلے چند دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح ہمارے قومی اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس کے اندر ہمیں اپنے لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے کہ اس کا ہمیں دفاع کیسے کرنا ہے, اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اس لیے میں بڑا محتاط تھا, میں نے بڑا ضبط کیا اور آبزرو کرتا رہا. ہوا یہ کہ ٹھیک ہے یہ خوش قسمت لوگ ہیں, میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کو ہر چیز پکی پکائی مل گئی, جہاں باقی وراثت میں کاروبار ملا وہیں ایک سیاسی وراثت پہ بھی ان کو جو ہے ایک پارٹی بھی ملی اور وزیر اعلیٰ کے لیے وہ کینڈیڈیٹ بھی بن گئے. مجھے وہ ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ان کے علاوہ آج تک اور تو اس خاندان کے علاوہ ان کو اور کوئی نظر ہی نہیں, وہ ان کا اپنی پارٹی, میں اس پہ بات نہیں کروں. ان کے اپنا ایک اپنی ان کو قابل قبول ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اس پہ اعتراض کروں. بہرحال جب میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی اب ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں. اب بات یہ میرے بھائی, آپ کو سیاسی وراثت میں پارٹی اور سیاست تو مل گئی, لیکن شاید آپ کے بزرگوں نے آپ کو الیکشن لڑنے کی ٹریننگ نہیں صحیح طریقے سے دے سکے. اور یہ تبھی بندہ سیکھتا ہے چیزیں جب آپ آن یور اون اپنے باپ دادا کے سر پہ نہیں, اپنے سر پہ جب آپ سیاسی ورکر بنتے ہیں, مار کھاتے ہیں, سیکھتے ہیں. جب آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا الیکشن اتنا بڑا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو محتاط ہونا چاہیے. آپ کے تو اپنے پارٹی کے سینئرز نے جو ہے پریس کانفرنس کی اس کے اوپر, آپ کو ان سے ہی پوچھ لینا چاہیے تھا کہ میں کیا ہونے لگا, یہ کیا کر رہا ہوں میں, یہ واقعی پہلے اس کو میں مطلب کوئی بھی ہوتا پہلے وہ ٹھیک کراتے ہوئے. یہیں بزدار صاحب موجود تھے, وہ امریکہ تو نہیں گئے ہوئے تھے. اگر دوبارہ واقعی انہوں نے استعفیٰ دینا تھا ان کو بلا کے کہتے ہیں یہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ایک چیز ٹھیک کریں. انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے جا کے زور ڈالا اسپیکر اسمبلی پہ کہ فٹافٹ اب ہمارا جانا جیسے تیسے بھی ہے وہ ہو گیا استعفیٰ, تو اسی ساڈا الیکشن کراؤ. اب ظاہر انہوں نے فالو کرنا تھا جو رولز آف بزنس ہیں ہاؤس کے, ان کی تسلی نہیں ہوئی, یہ کورٹ میں چلے گئے. اب کورٹ میں جب جاتے ہیں تو کورٹ میں یہ کنسیل کرتے ہیں, چھپاتے ہیں, کورٹ کو لا علم رکھتے ہیں, کورٹ کو دھوکے میں رکھتے ہیں, اور انہیں کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے, دیکھو فٹافٹ ساڈے الیکشن کرو. اب ظاہر ہے کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے الیکشن ہونے چاہیے, اسے انہوں نے آرڈر کر دیا. اسپیکر خود کینڈیڈیٹ تھا, انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو پریزائڈنگ آفیسر کر دیا, ساتھ میں پیرا 25 میں انسٹرکشن دے دیں گے الیکشن کیسے ہوگا. اب گزارش یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہاں کانسٹیٹیوشنل ہیڈ کے طور پہ بیٹھا ہوں اس آفس میں, اور وزیر اعظم کا بیٹا اپنے باپ کی طاقت کے زوم کے اوپر
पंजाब पुलिस और पंजाब ब्यूरोक्रेसी को गुंडा फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करके अदलिया को अपना जो है धोखे में रख के फैसले ले, पार्लियामेंट के अंदर जो है हर चीज़ को बुलडोज करे, आइन और कानून को, और हम यहाँ बैठ के तमाशा देखते रहे। ये नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरे होते हुए ये नहीं होगा। जब आखिर जब फैसला आया, जो एक इंतहाई गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला था, जस्टिस जवाद ने लिखा, किसी तौर पे भी किसी के पास ये इख्तियार है ही नहीं सवाए सदर और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पास हैं, कोई और कोई आइन ये हल्फनामे के लिए जो है इस किस्म का ये जो सारा धब्बड़ दोस्त इन्होंने करने की कोशिश की। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब आर्टिकल 133 के तहत, हालांकि गवर्नर और प्रेसिडेंट की इजाज़त के बगैर नोटिफिकेशन हो ही नहीं सकता, ना नोटिफिकेशन हो सकता है, ना डी नोटिफाई हो सकता है, उससे वो भी इन्होंने करा लिया। अब गुजारिश है, मैं देख रहा था अभी आते हुए टीवी पे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, क्योंकि उनके बेटे के अजाइम के राह में उमर चीमा यहाँ पे खड़ा स्टैंड ले लिया, उसने ये गैर आइनी काम मैं नहीं होने दूंगा, उन्होंने सदर पाकिस्तान को कहा इसको फौरी तौर पर हटा दो। अब क्योंकि वो खुद इस लड़ाई में कूद पड़े, तो मैं आज आपके साथ सबके सामने उनको चैलेंज भी कर रहा हूँ, उनको ऑफ़र भी कर रहा हूँ कि जनाब वज़ीर आज़म साहब, अगर आप समझते हैं कि आपके बेटे के साथ कोई ज़्यादती हो रही है, यू आर मोस्ट वेलकम। आप खुद भी आएँ, तशरीफ़ लाएँ, अपने बेटे को लाएँ, अपनी ये जो तीन जो हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनको लें, क्योंकि मैं राना साहब को खुद कानून का काफ़ी पता है, और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स आपके पास हैं उनको लें, आपकी जो लीगल टीम है उसको लेके आएँ, और आप लोगों के तवज्जुह से मैं ऑफ़र करता हूँ फॉर अ लाइव लीगल डिबेट। मैं अपनी लीगल टीम के साथ बैठूँगा, वज़ीर आज़म अपनी लेके आए, और जो अदालतें तो प्रोसीडिंग करती रहेंगी, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम इतने बड़े सूबे को एक ऐसे ख़ानदान के हवाले कर दें। वो लगाएं यार सजाद अली शाह, क्या ज़फ़र अली शाह साहब के केस में, वो ख़ानदान जिसको पाकिस्तान की आला अदलिया कहती है कि पूरा टब्बर चोर है। दूसरे के एक और मुअज़्ज़ज़ आला अदलिया के जज खोसा साहब कहते हैं कि ये सिसिलियन माफिया है, गॉडफादर हैं। हम कर क्या रहे हैं? मैं आज आप सबके सामने एक बड़ी चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ और क्लियर कह रहा हूँ, मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता XYZ जो मर्जी CM बने, लेकिन जो भी लॉफुल कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इलेक्शन लड़ के आएगा, मैं खुद जो है उसका यहाँ पे लूँगा, हालांकि मैं खुद लूँगा। मुझे किसी से कोई इतना मैं पहले मैंने कहा मैं कमज़ोर आदमी हूँ, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि मेरी जो सियासी एफिलिएशन थी वो इस ऑफिस में आने से पहले तक थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पॉलिटिकल रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं उनको फॉलो करूँ। तो ये बस छोटी सी मेरी आपसे गुजारिश थी, क्योंकि काफ़ी कुछ मेरे बारे में ये लोग बोल रहे हैं, मैं और काफ़ी जो बोला जा रहा है वो मैं इनकी पिच पे आके नहीं, जो गालम गलोच कुत्ता भौंक वाली सियासत है, मैं उस पर बिलीव नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि उस पेज पे जाऊंगा तो जो इनकी जो ज़हनी गलाजत है वो इनकी ज़बानों पे है। मैं इस किस्म की सियासत नहीं करता, और आप इनके बुज़ुर्ग मुझे जानते हैं, मियाँ इनके जो बड़े मियाँ साहब भी और मियाँ शहबाज साहब भी मुझे जानते हैं, क्योंकि हमने इनके साथ, आप लोगों के साथ हमने APDM में हमने इनके साथ काम किया, ये अच्छी तरह से वाकिफ़ है मेरे से और मेरी शख्सियत से। इसलिए मैं ये मज़ीद जो जितनी भी प्रोपेगेंडा सारी बातें कि शायद कोई मेरा कोई ज़ाती इसमें इंटरेस्ट है कुछ है, तो मैं ओपन लाइव लीगल डिबेट के लिए प्राइम मिनिस्टर को कह रहा हूँ कि अपने बेटे के साथ आएँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है अपने बाप की ताकत के ज़ोर के ऊपर आइन और कानून को बलडोज कर दे, ये मैं नहीं होने दूँगा। शुक्रिया, थैंक यू यार। एक भाई अगर आप एक एक करके करेंगे